یہ بات کوئی سن 2010 کی ہے، جب میں 9th کلاس کی طالب علم تھی۔ اس وقت ایک مڈل کلاس لوگوں کے پاس بٹنوں والے موبائل ہوا کرتے تھے۔ ان دنوں موبائلز کا ٹریڈ بڑے ہی عروج پر تھا اور مڈل فیملی والے یہ بٹنوں والا موبائل بھی بچوں کی پہنچ سے دور رکھتے تھے کہ کہیں یہ خراب نہ کر دیں۔ ہمارے پاس بھی ایک موبائل تھا بٹنوں والا۔ وہ موبائل آپی کا تھا، کیونکہ آپی جاب کرتی تھی تو ان کو موبائل رکھنا پڑتا تھا۔ آپی اسٹیل لائف میں کام کرتی تھی۔ والد صاحب کی وفات پا جانے کے بعد آپی سب سے بڑی تھی، جنہوں نے ابھی میٹرک ہی پاس کیا تھا، اور اس حادثے کے بعد انہیں جاب کرنا پڑ گئی۔ اب وہ گھر میں اکیلی کماتی تھی اور ان کے جاب بھی ایسی تھی کہ ان کو لوگ کالز کرتے تھے۔ ہمیں آپی کو دیکھ کے محسوس ہوتا تھا کہ آپی ہر وقت موبائل پر ہی لگی رہتی ہے۔ آپی کے موبائل پر ہر وقت میسج پیکج ہوتا تھا، تو ہم نے بھی اسکول میں جا کر اپنے دوستوں کو آپی کا نمبر دے دیا کہ چلو ہم بھی میسج پر بات کریں گے۔ نمبر دینے کا مقصد یہ تھا کہ چلو اسی بہانے آپی سے موبائل مل جائے گا، جو کہ ہمیں مل بھی جاتا تھا۔ خیر وقت گزرتا گیا۔ ایک دن میں آپی کے نمبر سے اپنی دوست کو میسج کر رہی تھی، ایک کال آ گئی۔ چنانکہ آپی نے ہمیں کال اٹھانے سے منع کیا تھا، اسی لیے میں نے کال نہیں اٹھائی۔ پھر وہ کال مسلسل آئی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو اٹھا لیتی ہوں۔ میں نے کال اٹھا لی اور دوسری طرف سے ایک آدمی کی آواز آئی، ہیلو ہیلو۔ میں آواز سن کر بہت ہی ڈر گئی کہ اب کیا ہوگا۔ پھر بہت ساری ہمت کرنے کے بعد میں نے السلام علیکم کہنے کی حامی بھری۔ دوسری طرف سے مسلسل ہیلو ہیلو بولو بھی کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے بہت ہی ہمت کی، پر میری آواز ڈر کی وجہ سے ایسی تھی جیسے کسی نے میرے سر پر پستول رکھا ہو۔ خیر میں نے دبی ہوئی آواز سے ہیلو کہا۔ دوسری طرف سے کیا کہا؟ ہیلو۔ میں نے پھر سے اپنی طرف سے زور لگا کر اونچا ہیلو بولنے کی کوشش کی، پر پھر ڈر سے میری آواز دب گئی۔ پر اب کی بار اسے میرا ہیلو سن گیا تھا۔ میری دبی ہوئی آواز سن کر وہ بہت ہنسنے لگ گیا۔ میں حیران کے ساتھ غصے میں بھی آئی اور کہا، کیا مسئلہ ہے؟ آگے سے آواز آئی، سوری مجھے لگتا ہے میں نے غلط نمبر پر کال کر لی ہے۔ میں نے یہ سن کر فوراً کال بند کر دی اور 2-3 بار اپنی آنکھوں کو چپکا تاکہ خود کو ریلیکس کر سکوں۔ ابھی میں نے ایسا کیا ہی تھا کہ دوبارہ سے اس کی کال آ گئی۔ میں اب اس کی کال کاٹے جا رہی تھی اور وہ کالز پر کالز۔ میں نے اسے میسج کیا، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ آگے سے جواب آیا، آپ کی آواز بہت اچھی ہے، بس یہی کہنا تھا۔ میں نے کہا، اوکے اب میسج نہ کرنا۔ جواب آیا، میں نے کسی کو کام سے کال کی تھی، پر آپ کی آواز بہت اچھی لگی۔ اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ مجھے روز ایسے ہی سلام کر دیا کریں جیسے آج کیا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو کالز آنے لگ گئی۔ میں نے موبائل بند کر دیا۔ 2-3 دن بعد دوبارہ سے اس کی کال آئی۔ میں نے کہا، کیا بیماری ہے؟ اب کی بار پھر غلطی سے نمبر لگ گیا اور اب کیا مسئلہ ہے؟ جواب آیا، آپ کی آواز۔ میں نے کہا، کچھ شرم کرو اور ڈوب مرو، تم لوگ ہوتے ہی بہت بے غیرت ہو۔ کال کی، پتہ چلا لڑکی ہے تو ساتھ ہی شروع ہو گئے۔ اس نے میری بات سنی اور میسج پر اپنا نام، گھر کا پتہ، اپنا علاقہ سب بھیج دیا اور کہا کہ آپ یہاں سے میرا پتہ کرو کہ میں کون ہوں اور کیسا ہوں، کیونکہ میں یہاں رہتا ہوں اور یہ میرا ایڈریس ہے، اور قسمت سے وہ تھا بھی ہمارے پاس ہی ایریا کا۔ میں نے کہا، تو میں اس کا کیا کروں؟ میں نے کہا، کیا مسئلہ ہے؟ خیر ہماری بہت بحث ہوئی اور وہ اس بات پر جیت گیا، ہفتے میں بس 2 بار سلام کیا کریں گے، اور وہ اپنی اس بات پر پکا بھی رہا۔ میں آپی سے چھپ کر ہفتے میں ایسے کوئی 1 یا 2 بار سلام کہہ کر کال بند کر دیتی تھی۔ وہ بھی کوئی عزت دار گھر کا لڑکا تھا، اس نے بھی تنگ نہیں کیا۔ ایسے ہی 1 ماہ گزر گیا، پھر دوسرا ماہ۔ اب سلام کے علاوہ اور بھی تھوڑی سی باتیں ہونے لگ جاتی تھی، اور یہ سلسلہ 7 سال تک چلا۔ ان 7 سالوں میں ہمیں ایک دوسرے سے بہت شدت کی محبت ہو گئی تھی، اور یہ محبت پاکیزہ تھی۔ اور وہ محبت ہوئی کچھ یوں تھی۔ اس لڑکے کا نام زاہد تھا۔ زاہد نے ان 7 سالوں میں مجھے کبھی بھی اپنی جنسی طاقت کا نشانہ نہیں بنایا، اور نہ ہی کبھی اس نے ایسا سوچا تھا۔
وہ مجھے ہر طرح سے گائیڈ کرتا تھا۔ اس نے کبھی میرے بارے میں غلط نہیں سوچا اور نہ ہی میں اس وقت بہت ہی معصوم ہوتی تھی۔ مجھے موبائل کے علاوہ اور کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ زاہد مجھے کہتا تھا کہ تم فیس بک بناؤ کیونکہ میں پاکستان صرف چھٹیوں پہ آیا ہوں، مجھے واپس جانا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مجھے بتاتا تھا اور مجھے سمجھ نہیں لگتی تھی کیونکہ مجھے فیس بک کا پتہ نہیں تھا۔ پھر میں نے آپی سے فیس بک کا پوچھا تو آپی نے مجھے تب فیس بک کا ایپ دکھایا جو ان کے موبائل میں تھا۔ میں نے یہ سب زاہد کو بتایا تو اس نے مجھے اسٹیپ بائی اسٹیپ بتایا۔ اس وقت میری تو ایک آئی ڈی نہیں تھی، پھر زاہد نے مجھے سکھانے کے لیے مجھ سے اپنی آئی ڈی لاگ آن کروائی جو وہ استعمال کرتا تھا۔ وہ ساری رات میں نے اس کی آئی ڈی دیکھی، اس میں کوئی بھی عورت یا لڑکی نہیں تھی، سب اس کے دوست یا اس کے ساتھ کام کرنے والے آدمی تھے۔ مختصر یہ کہ میں آپی کے پیچھے پڑ گئی تھی کہ اب مجھے بھی آئی ڈی بنا کر دو۔ میری ضد پہ آپی نے آئی ڈی بنا دی کیونکہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں آئی ڈی کیوں بنوا رہی ہوں۔ آئی ڈی بننے کے بعد میں خود کو محفوظ سمجھنے لگی کیونکہ فیس بک کا پاسورڈ ہوتا ہے۔ اب مجھے جب بھی آپی سے موبائل ملتا میں آئی ڈی اوپن کر کے بنا کسی ڈر کے زاہد سے بات کرتی تھی۔ پہلے جب میں اس سے میسج پر بات کرتی تھی تو مجھے آپی کا ڈر ہوتا تھا کہ وہ کہیں دیکھ نہ لیں، لیکن فیس بک پر میں خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی۔ اب ہماری زیادہ باتیں ہونے لگ گئی۔ 3 سال کے بعد زاہد پاکستان آیا تو انہوں نے مجھے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، جیسے میں ٹال نہ سکی۔ تب میرے پیپر ہو رہے تھے۔ پیپر کے بعد میں کچھ وقت کے لیے زاہد کے گھر چلی گئی۔ وہاں میں اس کے گھر والوں سے ملی اور انہوں نے بھی مجھے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا، اور پھر زاہد باعزت مجھے میرے اسٹاپ تک چھوڑ کر گیا۔ زاہد کی یہ حرکتیں اسے سب مردوں سے الگ بنا دیتی تھی اور اس کی یہی حرکتیں میرے دل میں گھر کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ ہمیں بات کرتے 2 سال ہو گئے۔ زاہد مجھے کہتا اب تو اپنے گھر والوں سے بات کر لو ہماری، اور میں اسے ٹال دیتی، پر اب کی بار زاہد نے ضد پکڑ لی تھی۔ اب اس کے دوست اور اس کی بہنیں اس کو کہنا شروع ہو گئی تھی کہ بھائی وہ صرف آپ سے وقت پاس کر رہی ہے، آپ اس کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہ کریں اور شادی کر لیں۔ پر زاہد کہتا کہ نہیں، ہماری محبت سچی ہے۔ اسی دوران میری آپی کی شادی ہو گئی تھی۔ آخر 6 سال تک میں نے بہت ہی ہمت کر کے آپی سے بات کی زاہد کی، تو وہ بہت غصہ ہوئی، مجھے بہت ڈانٹا، میں بہت روئی۔ آپی نے اب امی سے کہہ کر میرے موبائل پر پابندی لگوا دی تھی۔ آپی میرے اس ہمت اور رویے پر بہت پریشان تھی۔ آپی کو لگتا تھا کہ جتنی میں شدت سے اس سے محبت کرتی ہوں، کہیں میں اس کے ساتھ بھاگ ہی نہ جاؤں، تو انہوں نے میری جلد شادی کا سوچنا شروع کر دیا۔ میں یہ سب باتیں زاہد کو بتاتی رہتی تھی جب مجھے موقع ملتا تھا یا موبائل ملتا تھا۔ زاہد بھی پریشان تھا، میں اور وہ دونوں رات تک روتے تھے۔ پھر زاہد نے مجھے کہا کہ آپ شادی کر لو، میں رہ لوں گا آپ کے بنا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ پر کوئی حرف اٹھائے۔ میری شادی ہو گئی۔ میں نے زاہد کو سب بتایا کہ کہاں ہو رہی ہے۔ جب مخلوے پر میں گھر آئی تو زاہد کو میں نے بتایا۔ اس دن میرا میسج زاہد نے نہیں کسی اور نے دیکھا، وہ اس کی بہن تھی۔ اس نے مجھے اپنے گھر بلایا تھا اور کہا زاہد آپ کے لیے ایک تحفہ چھوڑ کر گیا ہے، اس سے آ کر لے لو۔ جب میں نے اس کے گھر جا کر وہ تحفہ لیا، اس پر ایک خط تھا جس پر لکھا ہوا تھا اے پگلی، میں تو تمہارے بنا رہ لوں گا، پر اس دل کو تمہارے بنا رہنے کی جو عادت نہیں، اس کا خیال رکھنا، تمہارا زاہد۔ جب میں نے گفٹ کھولا اس میں اس کا دھڑکتا دل تھا۔ میں دیکھ کے جیسے مر گئی۔ اس دن سے آج تک میرے آنسو نہیں رک رہے ہیں۔ اس دن سے آج تک میں بے جان سی ہو گئی ہوں، کیونکہ سچی محبت کرنے والے اپنے پیار کے بغیر رہ نہیں پاتے ہیں، اس لیے اپنی جان بھی اپنے پیار پر قربان کر دیتے ہیں۔